جب مرزا غلام قادیانی نے بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جو ہم پڑھ چکے ہیں، اب ذرا اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین کا عقیدہ جو اپنے باپ کے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے اس کا بھی ایک حوالہ دیکھیے۔ مرزا بشیر الدین مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، لکھتا ہے دنیا میں بہت سے نبی گزرے ہیں، دنیا میں بہت سے نبی گزرے ہیں، مگر ان کے شاگرد محدثیت کے درجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ دنیا میں بہت سے نبی گزرے ہیں مگر ان کے شاگرد محدثیت کے درجہ سے آگے نہیں بڑھے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اس کے فیضان نے اس قدر وسعت اختیار کی، کہ اس کے فیضان نے اس قدر وسعت اختیار کی کہ اس کے شاگردوں میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک بریکٹ میں لکھ لیجیے مرزا غلام قادیانی، ایک یعنی مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا بھی درجہ پا لیا، ایک نے نبوت کا درجہ بھی پا لیا، اور نہ صرف یہ کہ نبی بنا، بلکہ اپنے مطاع میم تو الف عین مطاع جس کی پیروی کی جاتی ہے، بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کو مطاع میم تو الف تا عین اپنے مطاع کے کمالات کو ذلی طور پر حاصل کر کے بعض اولو العزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا، بعض اولو العزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا۔ چنانچہ خدا تعالی نے مسیح ناصری جیسے اولو العزم نبی پر اسے فضیلت دی۔ حوالہ حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 257۔ یہ کہ مرزا غلام قادیانی کی ذریت اور مرزا غلام قادیانی کے پیروکار جو ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ اتنا راسخ ہو گیا کہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے عقیدے کے مطابق حقیقتاً اپنے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو اللہ کے سچے انبیاء پر سے بھی افضل ماننے کا عقیدہ لازمی طور پر اختیار کر لیا۔
جی یہ تھے مرزا غلام قادیانی کی حضور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اس کی دریدہ دہنیاں۔ اب آئیے کائنات نبوت کے اس خلاصہ کائنات نبوت آقا دو جہاں امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضور پرنور آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس بدبخت اور لعین عالم نے جو دریدہ دہنیاں کی ہیں، جو گستاخیاں اور جو بے باکیاں کی ہیں، ان میں سے ہم چند ایک دیکھتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو بے ادبیاں اور جو گستاخیاں کی، وہ 6 پہلو ہیں اس کے۔ کتنے؟ 6 پہلو ہیں۔ چھ طرح پر 6 پہلوؤں سے مرزا غلام قادیانی نے محبوب عالمین حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی ہیں۔ نمبر 1، حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ کی تحقیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ کی تحقیر کی۔ نمبر 3، خود محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے خود کو آخری نبی ہونے، اپنے آپ کا خود کا آخری نبی ہونا بیان کیا۔ نمبر 6، اوصاف محمدیہ کو علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، اوصاف محمدیہ کو مرزا غلام قادیانی نے اپنی طرف منسوب کیا۔ کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ 6 پہلو ہیں جن کی روشنی میں ہم مرزا غلام قادیانی کی کفریات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 6 پہلوؤں سے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار۔
یہ حوالہ جات تو کافی لمبے لمبے ہیں، لکھیں گے؟ جی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پون گھنٹہ ہے، 10 بجے تک۔ چلیں ایک دو لکھ دیں۔ جی جی ملاحظہ سنیے جی، ختم نبوت کو مرزا غلام قادیانی ایک نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اس کو باطل عقیدہ قرار دیتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کے عقیدے کا نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اس کو ایک باطل عقیدہ بھی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے، یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصوں کی پوجا کرو، قصہ کی جمع قصوں، صرف قصوں کی پوجا کرو، پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے؟ پس ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالی کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، جس میں براہ راست خدا تعالی کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، جو کچھ ہیں قصے ہیں، جو کچھ ہیں قصے ہیں، اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے، اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کرے جب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا، جب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا، اور مکالمہ کی جمع
اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار، اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی، میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ حوالہ لکھیے، براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 354۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 354۔ اب دیکھیے، اس ایک اقتصاب کے اندر مرزا غلام قادیانی نے نمبر 1 ختم نبوت کا انکار کیا اور اس کو ایک باطل اور لغو عقیدہ قرار دیا۔ ختم نبوت کو باطل اور لغو عقیدہ قرار دیا۔ نمبر 2 قرآن مجید کو قصوں کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ قرآن مجید کو قصوں اور کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ نمبر 4 مرزا غلام قادیانی نے مذہب دین اسلام کو ایک شیطانی مذہب قرار دیا۔ دین اسلام کو ایک شیطانی مذہب قرار دیا۔ اور نمبر 5 دین اسلام کو جہنم کی طرف لے جانے والا دین قرار دیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ مرزا کے نزدیک لغو اور باطل، قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب، اسلام ایک شیطانی مذہب اور اسلام جہنم کی طرف لے جانے والا مذہب۔ کال لو اپنا دل خوش کر لو، میں پانی پی لوں۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے اولاد بہت ہی قربان ہے۔ ہاں جی، اگلا نمبر 2 مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نبی ہونے کا واضح اعلان اس کے اندر مرزا نے کیا، اپنے نبی ہونے کا واضح اعلان کیا کہ نبوت حضور پر ختم نہیں ہوئی، اس کو تو وہ باطل عقیدہ قرار دے چکا، اب اپنی نبوت کا وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا، میرا نام نبی رکھا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 303۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 303۔ جی لعنتی شخص اس سوال کا جواب خود سوال قائم کر کے لوگوں کے مسلمانوں کے اعتراض کا جواب کہ اگر نبوت جاری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال میں صرف آپ مرزا غلام قادیانی کو ہی نبوت ملی، جبکہ امت کے اکابر اسلاف کے اندر رشک ملائکہ ہستیاں بھی گزری، سیدنا صدیق اکبر گزرے، عمر فاروق، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ابدال، غوث الاعظم، اتنے اکابر اولیاء بزرگان دین امت میں سے گزرے، کسی کو نبوت کیوں نہ ملی؟ آپ ہی کو نبوت کیوں ملی؟ اس کا جواب دیتا کہ مجھے نبوت کیوں ملی ہے اور پہلوں دوسرے لوگوں کو نبوت کیوں نہیں مل سکی، اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ کلاس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کلاس میں کوئی طالب علم سوال کرے، کلاس میں استاد موجود ہو تو صرف استاد کو اس کا جواب دینے کا حق ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے، کسی دوسرے طالب علم کو اس سائل کے سوال کا جواب دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ آداب کلاس میں سے ہے۔ دیکھیے جی، لکھیے، چھوٹا اقتباس سے لکھ لیجیے۔ غلام قادیانی لکھتا ہے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے یعنی کہ امت محمدیہ، اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر
اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی، یہی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406 اور 407۔ چار سو چھ اور 407۔ مزید لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی، کیا ہو گیا بھائی؟ آوازیں کیوں آنا شروع ہو گئی؟ مرزا غلام قادیانی مزید لکھتا ہے جس قدر نبی گزرے ہیں، اگلا حوالہ، جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کو خدا نے براہ راست چن لیا تھا، جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کو خدا نے براہ راست چن لیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھا، حضرت موسیٰ کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھا، لیکن اس امت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اس امت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا ہے
اور ایک وہ بھی ہوا ہے جو نبی بھی ہے ایک وہ بھی ہوا ہے جو امتی بھی ہے اور نبی بھی. ایک وہ بھی ہوا ہے جو امتی بھی ہے اور نبی بھی. اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی. اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی. یہ بھی گویا کہ جملہ انبیاء کرام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم تک جملہ انبیاء کرام کی شان اقدس میں یہ گستاخی ہے وہ بے باکی ہے. کہتا ہے کہ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں بھی نظیر نہیں مل سکتی. یہی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 30. جی سمجھ نہیں آئی. کل انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں وہ کر ہیں کل انشاءاللہ وہ کر لیں گے. آج یہ جو چل رہا ہے اسی کو چلاتے ہیں. اگلا حوالہ لکھیے. نمبر 5. کتنا نمبر ہے حوالہ؟ نمبر 3 کہ 4؟ 5. لکھتا ہے بعد میں پس منظر اس کا یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ پہلے جو مجھ پر الہامات ہوتے رہے تو میں کبھی اس کو وہی نہیں سمجھتا، نبوت کا نہیں تھا مجھے خیال کہ میں نبی بنایا جا رہا ہوں. لیکن اتنے کثیر تعداد میں اتنی کثرت کے ساتھ مجھ پر الہامات ہونے شروع ہوئے کہ مجھے یہ ہوتا یقین ہوا کہ اب میں نبی ہوں. تو وہ ایک لمبا طویل اقتباس ہے، اس کے آخری جو ہے میں وہ آپ کو لکھوا رہا ہوں. لکھا کہ مگر بعد میں جو خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی. خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی. اس نے مجھے اس عقیدہ پر نہ رہنے دیا. اس نے مجھے اس عقیدہ پر نہ رہنے دیا اور صریح طور پر یعنی کہ واضح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے، یہی حقیقت الوحی کا صفحہ نمبر 153 اور 154. جی وہی حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22
صفحہ نمبر 153 اور 154.